السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی سب اسی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری جہاں کا پالنہار ہے، رازق ہے، ذالک القوۃ المتین ہے۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے اور ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روز کی طرح آج کی صبح بھی، آج کا بھی ایک نیا دن ہماری زندگی میں ایک موقع دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف آگے بڑھیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ جمعہ شاید اس وقت دنیا میں تھے مگر آج کے دن نہ رہے، ایسے کئی لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فضل و کرم سے ہمیں زندگی دیا، لہٰذا ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور ہم اللہ کی کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ کہف سورہ نمبر 18 109 کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میری تعریف بیان کرنے کے لیے اس دنیا کے سمندر کے سارے پانی کو سیاہی بنا کر میری تعریف، میری بزرگی، میری بڑائی لکھنے بیٹھ جاؤ گے تو یہ سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی اور اس جیسے اور سمندر کے سیاہی کو بھی تم لا لو گے، لیکن وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، مگر نہ میری تعریف کم ہو سکتی ہے نہ ختم ہو سکتی ہے۔
تو ہم اور آپ اللہ کے ناچز بندے اس کے کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین، میں آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر سورۃ العصر سورہ نمبر 103 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا، اور آج کا میرا موضوع بھی انشاءاللہ یہی ہے کہ اس سورے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ یہاں خسارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جہنم میں جانے والی ہے۔ خسارے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے والی ہے ساری انسانیت۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن بھی اللہ ہی بتا رہے ہیں، پھر اس جہنم سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو آپس میں حق بات کی تلقین کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کرتے رہتے ہیں۔ یہ چار صفات جن کے اندر ہوتی ہے یا آتی ہے، یہ لوگ کل قیامت کے دن ہمیشگی کی اس خسارے سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچا لیے جائیں گے، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس سورہ کی فضیلت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے صرف یہ ایک ہی سورہ اگر نازل کرتا تو یہ ایک سورہ ساری انسانیت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا، یعنی اس سورے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ یہ سورہ جس وقت نازل کیا، یہ سورہ مکی ہے، اور مکی سورتوں کی ایک خصوصیت ہے، یہ سورے بہت مختصر ہوتے ہیں مگر بڑے جامع ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورے کو نازل کیا اس وقت مکے کے اندر، عرب قبیلوں کے اندر وہ لوگ بڑے ظالم تھے، بڑے جاہل تھے، بڑے سنگ دل پتھر دل لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے سورتوں کو نازل کر کے ان کے دلوں کو موم نرم کر رہے تھے، اور ان سورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو جہالت سے، اندھیروں سے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لا رہے تھے۔ یعنی یہ سورے بہت چھوٹے ہیں، یہ سورہ بہت چھوٹا ہے مگر بہت ہی جامع ہے، اس کے اندر بہت بڑا وسیع معنی پایا گیا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ یہاں زمانے کی قسم کھا کر جو کہہ رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، پھر وہ جو چار صفات اللہ نے بتائے ہیں، انشاءاللہ میں اس چار کی کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن بندوں کے اندر یا جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جن کے اندر ایمان کی صفت ہے، پہلی صفت، وہ کامیاب ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث جبرائیل ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے آسمانی کتابوں پر، اور یوم آخرت پر، اور اپنی تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، یہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو محترم سامعین، کیا ہمارا ایمان پھر اس جیسا ہے، یا پھر ہم صرف نام و نہاد مسلمان اور مومن بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو ہمیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنی اس حدیث میں فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن
ان ساروں میں سے صرف ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت جو جنت میں جائے گی، اور وہ جماعت جو میری اور میرے صحابہ کرام کی اتباع کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنٹ دیا اس میں۔ آج بہت سارے مومن ہیں، ہم بھی مومنوں میں شمار اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، مگر کیا ہمارا ایمان اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس حدیث کے مطابق ہے؟ یعنی اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اور صحابہ کرام کی زندگی کی طرح کیا ہمارا ایمان ہے یا نہیں، ہمیں جانچنا چاہیے۔ اگر اس طرح ہمارا ایمان نہیں ہے تو پھر ہم صرف نام و نہاد کے مسلمان رہ جائیں گے، مگر آخرت میں کامیاب نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق ہماری زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تب ہی ہم سچے پکے مومن اور موحد بن سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آج ایمان لانے کے بعد الحمدللہ یہاں اتنا پرسکون ماحول ہے، ہمیں کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں انہیں کس طرح تکلیفیں آیا کرتی تھی، میں کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا جو شاید آپ کئی بار سنے بھی ہوں گے، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، ایمان لائے، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گلے میں، ان کے پیروں میں رسیاں ڈال کر عرب کی اس گرم ریتیلی زمین پر اس طرح کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے جیسا کہ کوئی مرا ہوا یا مردہ جانور ہے۔ اس طرح ان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ صرف مرد حضرات کو ہی نہیں بلکہ خواتین میں بھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، ایمان لائے، یہ ابو جہل کے پاس باندی تھے، ابو جہل ان کا مالک تھا۔ تو ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے ہیں، تو وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ سمیہ، میں نے سنا ہے کہ تم اسلام قبول کیے ہو، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے ایمان کو چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں زندہ قتل کر دوں گا، جان کی دھمکی دیتا ہے۔ تب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گی، اپنی جان بھی قربان کر دوں گی، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ تو یہ سن کر ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چورستے کے پاس لے کر آتا ہے، لوگوں کی بڑی جماعت کو جمع کرتا ہے، پھر لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں، سمیہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آج سمیہ کا میں جو حال کرنے والا ہوں تم سب دیکھنا۔ پھر اپنے 2 غلاموں کو بلاتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ 2 اونٹ لے کر آئے، ایک اونٹ کا چہرہ مشرق کی طرف، دوسرے اونٹ کا چہرہ مغرب کی طرف کر کے ٹھہراتا ہے، اور ایک اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پیر میں ڈالتا ہے، اور دوسرے اونٹ کے گلے میں رسی ڈال کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پیر میں ڈالتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ سمیہ، ابھی بھی وقت ہے، تم اپنے دین کو چھوڑو۔ لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس اسی دوران وہاں سے اللہ کے رسول کا گزر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول پر جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑتی ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب۔ جب اللہ کے رسول سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے سمیہ، صبرن آل یاسر موعدکم بالجنہ، اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو، یقیناً تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اس لیے نہیں بلا رہی ہوں کہ آپ میری مدد کریں یا اس ابو جہل سے مجھے بچائیں، بلکہ میں آپ کو اس لیے بلا رہی ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ اللہ کے پاس گواہ رہنا، میں اسلام اور ایمان کے لیے اس دنیا میں مر مٹنے کو تیار تھی، اور ایمان ہی کی حالت میں مر رہی ہوں، اور ایمان ہی کی حالت میں کل اللہ کے پاس میں ملوں گی۔ اس بات کی گواہ آپ دینا، میں اس لیے آپ کو بلا رہی ہوں۔ تو جب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنے تو اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کے رسول وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔
اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ظالم ابو جہل اپنے غلاموں کو حکم دیتا ہے کہ 2 اونٹوں کو 2 طرف ہکالا جائے. جب دونوں اونٹوں کو دونوں طرف ہکالتے ہیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ 2 ٹکڑے میں چیرے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو محترم سامعین، اس وقت ایمان لانے پر یا ایمان پر ثابت قدمی سے رہنے سے یہ تکلیفیں ہوا کرتی تھی. آج کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی ہم اپنے ایمان پر مضبوطی سے نہیں ہیں. ہم ایمان لائے تو لائے، بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، لیکن جو ایمان ہم لائے وہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک ہم شرک و بدعت خرافات میں مبتلا ہیں، اس کی پہچان یا جانچنے کی کوئی کوشش تک نہیں کر رہے ہیں. بلکہ ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہم سچا اسلام جان کر حقیقی معنی میں انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور صرف خواتین ہی نہیں، اس وقت اسلام کے لیے بچے بھی اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار تھے. غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صفیں درست کر رہے تھے. غزوہ بدر کے لیے صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، تھوڑی تھی. تو اس وقت ایک چھوٹے سے ننھے سے صحابی وہ بھی آ کر صحابہ کرام کے صف میں ٹھہر جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول یا غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ کہہ کر وہاں سے بھجاتے ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. جب وہ صحابی چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جب غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا، پھر اس وقت جب صفیں سیدھی کر رہے تھے لشکر کی، تو یہی چھوٹے سے ننھے سے صحابی اب دوبارہ آ کر انہی صفوں میں ٹھہرتے ہیں. مگر تاریخ کے اوراق شاہد ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صحابی اس بار اپنے ایڑیوں کے بل ایسا اٹھ کھڑے ہو کر ٹھہرتے ہیں، یعنی تاکہ دیکھنے والے مجھے چھوٹا بچہ نہ سمجھے. وہ اپنے ایڑیوں کے بل اس طرح ٹھہر جاتے ہیں اور وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اسلام، جو ایمان آج ہم تک آیا، یہ ایسے ہی نہیں آیا، بڑے بڑے قربانیوں کے ساتھ آیا. آج ہمارے پاس یہ ایمان آنے کے بعد کم سے کم اس کو پرکھنے کی بھی ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ سامنے والے جو بول دیے یہاں کا نعبدو، یہاں پر ایاک نعبدو، یہاں عبادت بھی کرتے ہیں، تو کہیں اور جا کر وہاں کا نستعین، کہیں اور مدد مانگتے رہتے ہیں. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. مسلمانوں، میرے پیارے ساتھیوں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں صحیح دین، صحیح گائیڈنس چاہیے. اس کے لیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اب رہی دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنا. اگر آپ ایمان لانے کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو ایمان لا لیا، مجھے جنت مل جائے گی، نیک اعمال جب دل میں چاہے کروں گا، جب دل بولے کروں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، تو یہ غلط ہے. آپ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ پھر تمہارا ایمان تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اتنے نیک اعمال کے لالچی اور حریص رہتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھ کر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ غریب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امیر صحابہ کرام وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، وہ بھی راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، مگر اللہ نے انہیں مال و دولت عطا کیا، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے. ہم نہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ چاہت ہے کہ ہم نیکیوں میں ان کے برابر رہیں، نیکیوں میں ان کے ساتھ رہیں. تو ہمیں کوئی نسخہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ
33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ یہ تم پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ جب یہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ کر یہ پڑھنے لگے تو وہ امیر صحابہ کرام ان سے پوچھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا ایسا بتایا، تو وہ بھی پڑھنا شروع کیے، وہ بھی سبحان اللہ، وہ بھی الحمدللہ، وہ بھی اللہ اکبر، تکبیر، تہلیل، وہ بھی پڑھنا شروع کیے۔ تو پھر یہ غریب صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، پھر کہا اللہ کے نبی وہ لوگ بھی یہ پڑھ رہے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں میں ایک سے ایک آگے بڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، وہ جستجو ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک خبردار، نیکی جان کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دین میں کوئی نئی چیز، بدعات، خرافات کو آپ نیک سمجھ کر کریں اور وہ دین میں نہ ہو، اور اس عمل کی وجہ سے آپ کا عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں آپ کو جانچنا ہے کہ یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، اگر کوئی یہ کہے نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، اللہ ہی کے لیے تو پڑھ رہا ہوں، رکوع سجدہ ہی تو کر رہا ہوں، 2 کے بجائے میں 4 کر لوں گا، تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ نہیں، اسلام میں عقل کی دخل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول نے جو دائرہ بتایا ہے آپ کو اسی میں رہتے ہوئے عمل کرنا ہے، نہ اس سے پار ہونا ہے، نہ اس کے اندر بالکل نیچے رہنا ہے، بلکہ میان روی اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وضو بناتے جب ہم مسح کرتے ہیں تو مسح اگر ساکس پہنے ہوئے ہیں تو ساکس کے اوپر سے کیا جاتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ لیکن آپ کا عقل، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جب ہم چلتے ہیں تو دھول تو نیچے رہ جاتا ہے، نیچے کرے تو بہتر، لیکن اس کی دخل اسلام میں نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول نے بتایا آپ کو وہی کرنا ہے، اللہ نے جو بتایا وہی کرنا ہے۔ نیک سمجھ کر آپ زیادہ بھی آگے بڑھیں گے تو آپ کا ہی خسارہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نیک اعمال بہت سارے بتائے ہیں کہ آپ اگر پیدل اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ کے ہر قدم پر آپ کے ایک نیکی لکھی جائے گی اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اور بہت سارے نیکیاں ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کرو نیکی ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کرو نیکی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو ایک نوالا کھانا بھی کھلاتے ہو تو یہ بھی نیکی ہے۔ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دنیا میں تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیک کام کرو گے تو اس کا ثواب، اس کا پھل، اس کا اجر تم آخرت میں ضرور پاؤ گے۔ اس لیے نیک اعمال میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر نیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر خبردار بدعات اور خرافات کے قریب تک نہ جائے۔ اب تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تلقین کرنا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہاں حق بات کا مطلب یہ ہے کہ جب حق اور ناحق کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا، حق اور ناحق کی بات آ جائے تو حق کا ساتھ دینے میں تم ڈرنا نہیں، ہمت سے آگے بڑھ کے حق کا ساتھ دینا، یہ ایک کہا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا یہاں حق سے مراد یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کرنا، جو دین آپ جانتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو دین آپ جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا۔ تو اس کی تفسیر میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے بھلائی کے لیے بنائی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔
آج کے ماحول میں اگر ہم کسی انسان کی تعریف کریں گے تو کچھ وجہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ فلاں ان کا بیٹا یا فلاں شخص بہت اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ امانت دار ہے، صادق ہے، سچا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کا احترام کرتا ہے، یہ خوبیاں اس انسان میں ہیں، اس لیے وہ اچھا ہے۔ ہم کسی کو اچھا بولتے ہیں تو اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر امت محمدیہ یعنی آپ اور ہم کو کہہ رہے ہیں کنتم خیر امتن، تم ایک بہترین امت ہو۔ پھر وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آگے آیت میں فرمایا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یعنی اگر تمہارے اندر یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ صفت اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو تم اچھے نہیں بن سکتے اللہ اور اس کے رسول کے نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہم کو ہی کہا بہترین امت بول کر؟ نہیں، ہم سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے کہا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو، اس نعمتوں کو تم یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا اور تمہیں ساری جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، جس طرح اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، ہم سے پہلے کہ اس بنی اسرائیل کو بھی کہا، لیکن آگے کی آیتوں میں وہ نعمتیں کیا ہیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بنی اسرائیل کے وقت میں فرعون جو ظالم بادشاہ تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کے بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس دشمن کو بغیر لڑے، بغیر جھگڑے، بغیر ہتھیار اٹھائے اس فرعون کو دریائے نیل میں ڈبا دیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ پھر اس کے بعد جب دریائے نیل میں ان کو ڈبو دیا، وہ پار کر کے ادھر چلے گئے، دھوپ کی شدت تھی، دھوپ بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اس دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بادلوں کا سایہ دینا۔ پھر جب ان کو بھوک لگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے کھانے کے لیے آسمان سے ریڈی میڈ کھانا من اور سلوہ بھی عطا کیا ان کے لیے۔ پھر جب پانی کی پیاس لگی، آگے کے آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، جب پانی کی پیاس لگی تو اللہ نے کہا موسیٰ تم اپنے لاٹھی کو اس پتھر پر مارو، وہ پتھر سے 12 چشمے نکل گئے، اللہ کے رسول 12 چشمے پانی کے نکل آئے اور انہوں نے پانی پی لیا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دشمن سے ان کی حفاظت کیا، ان کے سائے کے لیے بادل بھیجا، کھانے کے لیے من سلوہ عطا کیا، پینے کے لیے پانی بھی عطا کیا، اتنی سارے نعمتیں دے کر کہا کہ تم بھی بہترین ہو۔ لیکن پھر وہی اللہ تعالیٰ اسی قوم کے بارے میں سورہ جمعہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، ان یہودیوں کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جو گدھا اپنے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاتا ہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دیا، اتنی تعریف بھی کیا، پھر یہاں پر گدھے سے کیوں تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب فرمایا کیونکہ یہ نبیوں کے نافرمان تھے، لوگوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا۔ تو یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو، وجہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اگر وہی صفت پھر ہمارے اندر نہ رہی تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ محترم سامعین، یہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
بہت سارے تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عکاس منڈی کے میلے پہ ٹھہر کر، وہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مشغول تھے، تو وہاں ٹھہر کر اللہ کے رسول نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو لوگ اپنا کام چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے رسول پر ٹوٹ پڑے، اللہ کے رسول کو اتنا زخمی کر دیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بے ہوش ہونے کے قریب چلے گئے۔ اور ایک دفعہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے رئیس لوگ ابو طالب کے گھر جا کر اللہ کے رسول کے چاچا ابو طالب سے کہتے ہیں کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ وہ اس دین کے کام کو چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ہم ان کو وہ جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس عورت سے ان کی شادی کرا دیں گے، جو جتنا مال چاہتے ہیں انہیں اتنا مال دے دیں گے، اور عرب کا جو عہدہ وہ چاہتے ہیں ہم انہیں عطا کر دیں گے، لیکن ان سے کہیے کہ وہ اس دین کو چھوڑ دے، یہ تبلیغ کو بند کر دے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ یعنی یہ کتنا اہمیت والا عمل ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ہی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے، نیک کاموں میں ہی دعوت و تبلیغ ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو خصوصی طور پر کہا تو اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اب آخری چوتھی صفت وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو اس مرحلے میں جو بھی مشکلات پریشانیاں آتے ہیں ایمان لانے پر یا نیک اعمال کرنے پر یا اللہ کے دین کو پہنچانے پر، کچھ بھی اگر ہمارے زندگی میں کچھ مشکلات آتے ہیں تو ان مشکل حالات میں ہم کو صبر سے زندگی گزارنا ہے۔ لیکن آج کا ماحول اور آج کی حالت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دینے کے باوجود بھی ہم اللہ سے مایوس رہتے ہیں، نا امید رہتے ہیں یا شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں۔ صبر اور شکر گزاری آج ہم میں سے بہت کم لوگوں میں ہے۔ حالانکہ اگر اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ عرب کے ایک رئیس خاندان گھرانے کے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی ایسی گزرا کرتی تھی کہ ایک دفعہ وہ جو لباس پہنتے تھے پھر دوبارہ کبھی وہ لباس پہنتے نہ تھے، اور اتنا عمدہ اور خوشبو والا عطر وہ لگاتے تھے کہ وہ جس گلی سے گزرتے وہ گلی مہک جاتی تھی۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کے حالات ہیں۔ لیکن جب یہ اسلام قبول کرنے کے بعد جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کو دفنانے کے لیے جب قبر کے پاس لایا گیا تو ان کے جسم کو لپیٹنے کے لیے ان کے جسم کو بس ہونے کا کفن تک میسر نہ تھا۔ دیکھیے کیسی زندگی گزارے اسلام سے پہلے، اسلام لانے کے بعد ایسی تنگ دستی کی زندگی، لیکن پھر بھی نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی مایوسی، بلکہ ہمیشہ رب کے شکر گزار اور صبر والے بندے بن کر زندگی گزارے۔ ہم اور آپ کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں دسترخوان پر تین چار قسم کے کھانے الحمدللہ میسر رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں سوکھے کھجور کے پھینکے ہوئے گٹلیاں چوس کر زندگی گزارتے تھے، روکھی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، کبھی کبھی تو وہ بھی میسر نہ آتا تھا۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے باہر رہا کرتے تھے، اگر کوئی کچھ لا کر دیے تو کھائے، نہیں تو ویسا ہی بھوکے رہ گئے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھوک سے میری حالت بہت نڈال تھی، بہت کمزور ہو گیا تھا، میں بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس بھوک کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تحفے کے طور پر بھیجا گیا، کسی نے بھیجا۔ تو وہ دیکھ کر میں اللہ کے رسول کے قریب گیا
میں اس لیے گیا کہ اللہ کے رسول میری حالت کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ میں بھوکا ہوں اور اس میں سے کچھ مجھے پینے کے لیے دیں گے، اس نیت سے میں اللہ کے رسول کے قریب گیا۔ جب میں اللہ کے رسول کے قریب گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ باہر جو اصحاب صفہ ہے، جو 60-70 صحابہ کرام ہیں، ان کو بھی اندر بلا لیجئے۔ جب میں یہ سنا تو دنگ رہ گیا کہ اگر وہ لوگ آئیں گے تو یہ کس کو بس ہو جائے گا، لیکن جب اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان سب کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول سب کو ایک صف میں بیٹھنے کے لیے کہے، پھر میں اللہ کے رسول کے قریب بیٹھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے قریب میں تھا کہ پہلے اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں وہ دودھ کا پیالہ دیں گے اور میں پیوں گا، لیکن اللہ کے رسول وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دے کر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اس آخر میں جو صحابی ہے آپ ان کے ہاتھ میں یہ دودھ کا پیالہ دے کر آپ ادھر آئیے، وہ پیتے ہوئے آگے بڑھائیں گے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بڑے بوجھل قدموں سے وہ دودھ کا پیالہ لیا گیا اور ادھر آخر میں جو صحابہ تھے ان کو دیا اور آ کر یہاں بیٹھ گیا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا، جب ایک ایک صحابی پی کر آگے بڑھاتے ہیں تو میں اٹھ کر دیکھنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی اپنے گھٹنوں کے بل، جیسا کہ ہم نماز میں تشہد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا عام طور سے جیسا بیٹھے ہوتے ہیں، سارے صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دیکھنے لگا کہ مجھ تک وہ دودھ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی تو اٹھ کر، کبھی گھٹنوں کے بل اٹھ کے دیکھنے لگا۔ تو سوچئے وہ کیسا عالم تھا، وہ کیسا منظر تھا، کیسے حالات تھے، مگر کبھی رب سے نہ کوئی شکوہ تھی، نہ شکایت، نہ مایوسی، نہ بے صبری، بلکہ ہمیشہ رب کے شکر گزار اور صبر والے بندے بن کر زندگی گزارتے تھے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنے خطبے کو انشاءاللہ سمیٹوں گا کہ اسی صبر کے مرحلے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے تاجر تھے اس وقت، تو اپنی تجارت کی غرض سے کہیں باہر گئے اور جس دن ان کا اپنے گھر واپس لوٹنا تھا ان کے گھر میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے کا انتقال ہونے کے بعد بیوی اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر پلنگ کے نیچے رکھ دیتے ہیں، ایک بوریا ایک حصیر میں لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ جب شوہر آ جاتے ہیں تو شوہر کا ہنستے مسکراتے ان کا استقبال کرتے ہیں اور شوہر کو جو پسندیدہ کھانے تھے وہ لذیذ کھانے پکا کر کھلاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو انسانی جنسی خواہشات ہوتی ہے، جسمانی روحانی، اس سے فارغ ہونے کے بعد اب بڑے ہی اطمینان سے وہ بیوی اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمیں امانت کے طور پر کوئی چیز دے دے، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ چیز اپنی چیز واپس لے لے، تو اس میں کیا کوئی غم یا تکلیف کی بات ہے؟ وہ بیوی اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں۔ تو وہ شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ تو ان کا حق ہے، ان کی امانت ہے، ہم ان کو پہنچا دیں، اس میں تکلیف اور غم والی کیا بات ہے؟ تو جب وہ عورت، وہ خاتون کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا، لیکن پھر اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیا، یعنی اس کی جو امانت تھی پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر لے لیا۔ یعنی ایسے پیارے انداز میں صبر کے ساتھ اس وقت کے عورتیں بھی اس طرح رہا کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کئی مشکلات آئیں گے، ہر حال میں آپ کو صبر سے رہنا ہے اور شکر گزاری کرنا ہے۔ محترم سامعین، آج کے میرے خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو کل قیامت کے دن آخرت کے ہمیشگی کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے جو 4 صفات بتائے ہیں وہ 4 صفات ہم کو اپنانا ہے۔ ان میں سے پہلا ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب جیسا اللہ نے اپنے کلام پاک قرآن میں بتایا اور اللہ کے رسول نے اپنے صحیح احادیث میں جیسا بتایا ویسی زندگی گزار کر ایمان لانا ہے۔ وہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے، ویسا ایمان ہمارے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور دوسرا عمل صالحہ، نیک اعمال۔ نیک اعمال کے چکر میں کہیں بدعت اور خرافات میں نہ ڈوب جائے، اس سے ڈرے، بچے، پرہیز کرے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے جو صحیح ہے جو غلط ہے وہ جان کر انشاءاللہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرا مرحلہ جو وتواصوا بالحق، یعنی آپ جو دین جانتے ہیں
اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ہمارے مسلمانوں میں کئی ایسے بھائی ہیں جو دین سے دور ہے، جو صرف نام و نہاد کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا آپ کی، میری، ہماری ذمہ داری ہے۔ وتواصوا بالحق۔ جو مسلمان دین سے دور ہے، شرک، بدعت، خرافات میں ملوث ہے، ان کی اصلاح کرنا، اور وہ غیر مسلمان بھائی جو بالکل دین نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے، ان کو حکمت سے اور اخلاق سے ان کے تبلیغ، ان کے اندر دعوت کا کام کرنا۔ وتواصوا بالحق۔ پھر وتواصوا بالصبر، یعنی صبر سے زندگی